بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم اجوف کی جو تمارین ہے ان کو حل کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے تمرین میں، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی، مضارع، نہیں اور فعل امر معروف و مجہول کی گردانیں لکھیں اور اجوف کے قواعد کا اجرا کریں۔ تو ہمیں یہ جو مصادر دیے گئے ہیں جیسے طوافن، خیاتن، سیرن، یہ جو مصادر ہیں ان سے فعل ماضی، مضارع، نہیں اور فعل امر معروف و مجہول کی گردان کرنا ہے، اور ان میں کیا کیا قواعد جاری ہوں گے ان قواعد کو جاری کرنا ہے۔ تو جب قواعد جاری کرنے کا جو آئے گا تو ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ان کس صیغے میں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ باقی آپ تفصیل یعنی جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے اسے دیکھ کر کے آپ اس کو اپلائی کر دیجیے گا۔ ہم صرف اشارہ کر دیں گے کہ اس صیغے میں یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے طوافن مصدر سے سب سے پہلے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں، تو وہ یوں ہوگی: طافا، طافا، طافو، طافت، طافتا، طفنا، تفتا، تفتما، تفتم، تفتی، تفتما، تفتنا، تفتو، تفنا۔ یہاں پر طافا سے لے کر یعنی جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہاں سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے تک قاعدہ نمبر 1 اجوف کا جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 1 اجوف کا جاری ہوگا، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ یعنی طوافا اصل میں طوافا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، یہ آپ نے پڑھا ہے، وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا۔ لیکن تفنا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک یعنی جمع متکلم کے صیغے تک قاعدہ نمبر جو ہے وہاں پر قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جو آپ نے پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجیے گا قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ کیا ہے، جہاں پر آپ نے تفصیل سے یہاں پر پڑھا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں ایک بار تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ آپ نے جو یہاں پر پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر واو مضموم ہو تو، اور جہاں جہاں واو مضموم وغیرہ آئے گا، جیسے کہ یہ والا آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بار۔ قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ یہ ہے، ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب سے آخر تک جب واو اور یا الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں تو واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمہ کو ضمہ، اور واوی مکسور العین اور اجوف یائی میں مطلقاً خواہ یا مضموم ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو، فا کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی واوی مفتوح العین ہو تو اس کے فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے یہاں پر ضمہ دیا ہے۔ طوافا میں یعنی فا کلمہ میں فتحہ تھا تو اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ہے ضمہ دیا، تو توفنا سے تفنا ہم نے بنا دیا، تو اسے تفنا پڑھا ہم نے۔ تفنا و جمع مؤنث غائب سے لے کر اخیر تک یعنی جمع متکلم تک ہم نے کیا ہے تفنا پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہو جائے گا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے فعل ماضی مجہول کی گردان کرتے ہیں، تو وہ یوں ہوگی: طیفا، طیفا، طیفو، طیفت، طیفتا، طفنا، تفتا، تفتما، تفتم، تیفا، تیفا، طیفو، تیفت، تیفتا، طفنا، تفتا، تفتما، تفتم، تفتی، تفتما، تفتنا، تفتو، تفنا۔ تو یہاں پر جو ہے طیفا یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب تک جو قاعدہ جاری ہوگا، اجوف کا قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، اور تفنا یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر کے جمع متکلم تک جو قاعدہ جاری ہوگا وہ قاعدہ نمبر 2 کا جو با آپ نے پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 2 کا با جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 2 کا با جاری ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے فعل مضارع معروف کی گردان کرنا ہے، وہ یوں ہوگی: یطوفو، یطوفانی، یطوفونا، تطوفو، تطوفانی، یطوفنا، تطوفو، تطوفانی، تطوفونا، تطوفینا، تطوفانی، تطوفنا، اطوفو، نطوفو۔ یہاں پر جو
قاعدہ جاری ہوگا وہ قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا جتنے بھی صیغے ہیں ان تمام میں، لیکن جو جمع مؤنث غائب و حاضر ہے اس میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، 3 جاری نہیں ہوگا۔ یہ آپ اس کی تفصیل دیکھ لیجیے گا، یعنی تمام صیغوں میں فعل مضارع معروف کے جتنے بھی صیغے ہیں ان تمام میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، اور جو جمع مؤنث غائب و حاضر ہیں ان میں قاعدہ نمبر 3 کی بجائے قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے طواف مصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی، یطاف یطافان یطافونا، تطاف تطافان یطفنا، تطاف تطافانی تطافونا، تطافین تطافانی تطافین تطافانی تطفنا، اطافو نطافو۔ تو یہاں پر یطافو میں جو ہے جتنے بھی صیغے ہیں سارے صیغوں میں قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، یطافو سے لے کر جو ہے نطافو جمع متکلم تک۔ لیکن جو جمع مؤنث غائب و حاضر ہیں ان میں قاعدہ نمبر 5 کا جو آپ نے فائدہ پڑھا تھا وہ قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا، یعنی یطفنا تطفنا میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد آئیے اب طواف مصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان پڑھتے ہیں، وہ یوں ہوگی، لا یطوف لا یطوفا لا یطوفو، لا تطف لا تطوفا لا یطفنا، لا تطف لا تطوفا لا تطوفو، لا تطوفی لا تطوفا لا تطفنا، لا اطف لا نطف۔ یہاں پر جو 7 صیغے ہیں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اسی طریقے سے ایک جو صیغہ ہے جمع مؤنث غائب و حاضر، 2 صیغے یہ، اور واحد متکلم جمع متکلم، ان تمام میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے، ان تمام میں جو ہے قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے جاری ہو رہا ہے، اس کی ہم نے گردان کر دی ہے۔ اس کے بعد اب ہم طواف مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی، لا یطف لا یطافا لا یطافو، لا تطف لا تطافا لا یطفنا، لا تطف لا تطافا لا تطافو، لا تطافی لا تطافا لا تطفنا، لا اطف لا نطف۔ ان میں جو ہے 7 صیغوں میں جو 7 صیغے بھی آپ نے پڑھے تھے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور واحد جمع مؤنث و غائب یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر، یعنی لا یطفنا لا تطفنا، ان تمام میں قاعدہ نمبر جو جاری ہوگا وہ 5 کا فائدہ جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ ان میں جاری ہوگا 7 صیغوں میں، جو اس سے پہلے بھی آپ نے 7 صیغے دیکھے تھے، لیکن جو مجہول کے صیغے پڑھیں گے تو ان میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اس کے بعد طواف مصدر سے فعل امر معروف کی گردان کریں گے تو وہ یہ ہوگی، لیطف لیطوفا لیطف لیطوفا لیطوفو، لتطف لتطوفا لیطفنا، تف توفا توفو توفی توفا تفنا، لأطف لنطف۔ یہاں پر بھی جو 7 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان میں قاعدہ نمبر جو ہے 4 جاری ہوگا، اور باقی جو 2 صیغے اور جمع مؤنث غائب و حاضر ان میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی ان 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ یہی قواعد یہاں پر یہی قاعدہ یہاں پر جو ہے وقف کا جاری ہو رہا ہے بس ان تمام صیغوں میں۔ اس کے بعد طواف مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی، لیطف لیطافا لیطافو، لتطف لتطافا لیطفنا، لتطف لتطافا لتطافو، لتطافی لتطافا لتطفنا، لأطف لنطف۔ یہاں پر بھی جو 7 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور جمع مؤنث غائب و حاضر، ان میں جو ہے قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا، ان میں جو ہے قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ یہ تو طواف مصدر سے ماشاءاللہ ہماری تمام گردانیں ہو گئیں۔ اب آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں۔ یہ طواف مصدر جو ہے یہ نصر ینصرو سے ہے، اور خیاطۃ مصدر جو ہے یہ ضرب یضرب سے ہے۔
تو اس کی گردان ہوگی خاطا خاطا خاتو خاطت خاطتا خطنا خطہ خطما خطم خطی خطما خطنا خطو خطنا. یہاں پر خاطا سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب خاطتا تک جو ہے قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا وف کا، آپ دیکھ لیجئے گا. اور خطنا جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک یعنی جمع متکلم خطنا تک قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. خاطا یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر خاطتا تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے تک قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، اور خطنا سے لے کر خطنا تک یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہوگا. اس کے بعد خیاطۃ مصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی خیطا خیطا خیتو خیطت خیطتا خطنا خطہ خطما خطم خطی خطما خطنا خطتو خطنا. تو یہاں پر خیطا سے لے کر خیطتا تک یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب تک قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا وف کا، اور خطنا جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہاں سے لے کر خطنا تک یعنی جمع متکلم تک قاعدہ نمبر 2 کا جو باپ نے پڑھا ہے وہ جاری ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا تفصیل سے. اس کے بعد آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی یخیتو یخیطانی یخیطونا تخیتو تخیطانی یخیطنا تخیتو تخیطانی تخیطونا تخیطینا تخیطانی تخیطنا اخیتو نخیتو. یہاں پر تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، لیکن جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا. تمام صیغوں میں جو فعل مضارع معروف کے تمام صیغے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہو جائے گا، لیکن جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا. اب آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی یخاطو یخاطانی یخاطونا تخاطو تخاطانی یخطنا. ٹھیک ہے، یا اس کو آپ یخطنا ہی پڑھیں، یخطنا تخاطو تخاطانی تخاطو تخاطانی تخاطونا تخاطینا تخاطانی تخطنا اخاتو نخاتو. تو یہاں پر قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا تمام صیغوں میں، لیکن جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی تمام صیغوں میں فعل مضارع مجہول کی اگر گردان کریں تو اس میں قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، لیکن جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا. اس کے بعد آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یخط لا یخیط لا یخیط لا تخط لا تخیط لا یخطنا لا تخط لا تخیط لا تخیط لا تخیطی لا تخیط لا تخطنا لا اخط لا نخط. تو 7 صیغے جو ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے، ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا. ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا. بس یہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا ان تمام صیغوں میں. اب آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یخط لا یخاطا لا یخاطو لا تخط لا تخاطا لا یخطنا لا تخط لا تخاطا لا تخاطو لا تخاطی لا تخاطا لا تخطنا لا اخط لا نخط. یہاں پر لا یخط یعنی جو 7 صیغے ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا. ان تمام صیغوں میں یعنی ان 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا. اب آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل امر معروف کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لیخط لیخیطا لیخیطو لیتخط لیتخیطا لیخطنا لیتخط لیتخیطا لیتخیطو. یہاں پر تانی لگائیں گے، بلکہ یوں کہیں گے خط، یعنی فعل امر حاضر معروف کے صیغوں میں کہیں گے خط خیطا خیطو خیتی خیطا خطنا لیخط لنخط. یہاں پر 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 کا قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب،
واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اور دو صیغہ جمع مؤنث غائب و حاضر کے ان تمام صیغوں میں یعنی 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب آئیے خیاطۃ مصدر سے فعل امر مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی لیخط لیخاط لیخاط، لیتخط لیتخاط لیخطنا، لیتخط لیتخاط لیتخاط، لیتخاطی لیتخاط لیتخطنا، لیخط لینخط۔ ان تمام صیغوں میں یعنی جو 7 صیغے آپ نے اوپر پڑھے تھے، یہاں پر بھی انہی 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اور دو صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے سیر المصدر سے فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سیر المصدر ہے، اس کی ہمیں گردان کرنا ہے۔ یاد رکھیں سیر المصدر جو ہے یہ سمع یسمعو سے ہے، اس کی گردان یوں ہوگی فعل ماضی معروف کی سارا سارا سارو، سارت سارتا سرنا، سرتا سرتما سرتم، سرتی سرتما سرتنا، سرتو سرنا۔ یہاں پر جو ہے سارا سے لے کر سارتا تک یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب تک قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا اجوف کا، اور سرنا یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر سرنا جمع متکلم تک قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی جو ہے سارا سے لے کر سارتا تک قاعدہ نمبر 1 اور سرنا سے لے کر سرنا تک قاعدہ نمبر 1 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی سیرا سیرا سیرو، سیرت سیرتا سرنا، سرتا سرتما سرتم، سرتی سرتما سرتنا، سرتو سرنا۔ یہاں پر جو ہے سیرا سے لے کر سیرتا تک یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے سے لے کر تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے تک قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، اور باقی سرنا سے لے کر سرنا تک یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع متکلم تک قاعدہ نمبر 2 کا جو با پڑھا تھا آپ نے وہ جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی یسیرو یسیرانی یسیرونا، تسیرو تسیرانی یسرنا، تسیرو تسیرانی تسیرونا، تسیرینا تسیرانی تسرنا، اسیرو نسیرو۔ یہاں پر تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک، لیکن جو 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 3 اور جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی یسارو یسارانی یسارونا، تسارو تسارانی یسرنا، تسارو تسارانی تسارونا، تسارینا تسارانی تسرنا، اسارو نسارو۔ یہاں پر یعنی واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک تمام صیغوں میں فعل مضارع مجہول کی گردان میں جو ہے قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، لیکن جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا تمام صیغوں میں، لیکن جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل نہیں کی گردان کرتے ہیں، فعل نہیں معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی لا یسر لا یسیرا لا یسیرو، لا تسر لا تسیرا لا یسرنا، لا تسر لا تسیرا لا تسیرو، لا تسیری لا تسیرا لا تسرنا، لا اسر لا نسر۔ یہاں پر 7 صیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی ان 60 صیغوں میں جو بتائے گئے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب آگے اس کی بات دیکھیے سیر المصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی لا یسر لا یسارا لا یسارو، لا تسر لا تسارا لا یسرنا، لا تسر لا تسارا لا تسارو، لا تساری لا تسارا لا تسرنا، لا اسر لا نسر۔
ان 7 صیغوں میں جو یہ بتائے گئے تھے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ ان 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل امر معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: لیسر لیسیرا لیسیرو لتسر لتسیرا لیسرنا سر سرا سرو سری سرا سرنا لأسر لنسر۔ ان 7 صیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ ان 7 صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ اب آئیے سیر المصدر سے فعل امر مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: لا یسر لا یسارا لا یسارو لا تسر لا تسارا لا یسرنا لا تسر لا تسارا لا تسارو لا تساری لا تسارا لا تسرنا لا اسر لا نسر۔ ان 7 صیغوں میں پھر قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 5 کا فائدہ جاری ہوگا۔ اب یہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل ہماری تمام تر گردانیں ہو گئیں اور تمام مصادر سے ہو گئیں۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے: قیام کھڑا ہونا مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھیں اور وجوف کے قواعد کا اجرا کریں۔ تو یہاں پر ہمیں قیام مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھنا ہے، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلی، فعل تعجب وغیرہ کی گردانیں لکھنا ہے اور جو قواعد جاری ہوں گے ان قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ تو قیام مصدر سے اسم فاعل کی گردان یوں ہوگی: قائم قائمان قائمون قائمۃ قائمتان قائمات۔ یہاں پر جو قاعدہ جاری ہو رہا ہے وہ قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا تمام اسم فاعل کے صیغوں میں، قاعدہ نمبر 6 جاری ہوگا۔ اس کے بعد اسم مفعول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی: مقوم مقومان مقومون مقومۃ مقومتان مقومات۔ ان تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، ان تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا اسم مفعول کے تمام صیغوں میں۔ اب یہ قیام مصدر سے اسم ظرف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: مقام مقامان مقاوم و مقیم۔ ان 3 صیغوں میں یعنی مقام مقامان مقاوم میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، وہ قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسم اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: مقیم مقیمان مقایم و مقیم مقیتن۔ ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ مقیم مقیمان مقایم و مقیم مقیمتن۔ اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا اجوف کا۔ اس کے بعد آئیے اب گردان کرتے ہیں قیام مصدر سے اسم تفضیل کی، وہ یوں ہوگی: اقیم اقیمانی اقیمون اقایم و اقیم۔ اس میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا اجوف کا۔ اس کے بعد قیام مصدر سے اسم تفضیل مؤنث کی گردان یوں ہوگی: قوما قومیان قومیات قیم و قیما۔ ان میں بھی قاعدہ اجوف کا کوئی جاری نہیں ہوا۔ اب آئیے قیام مصدر سے فعل تعجب کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: ما اقیمہ و اقیم بہ و قیوما۔ اس میں بھی قاعدہ کوئی جاری نہیں ہوا جو ہے اجوف کا۔ اب یہ ہمارے 2 سوال تو حل ہو گئے ہیں۔ اب آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے: درج ذیل مصادر سے مندرجہ ذیل گردان لکھیں۔ یہاں پر کچھ ہمیں مصادر دیے جا رہے ہیں، ان مصادر سے ہمیں جو یہاں پر گردانیں بتائی گئی ہیں وہ گردانیں لکھنا ہے۔ تو نومن یعنی جس کا ترجمہ ہے سونا، اس مصدر سے ہمیں فعل ماضی مثبت معروف و مجہول کی گردان کرنا ہے۔ یہ جو نوم مصدر ہے یہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ نوم مصدر کس سے ہے؟ نصرہ ینصرو سے ہے۔ اب آئیے گردان کرتے ہیں۔ گردان ہوگی فعل ماضی مثبت معروف کی: ناما ناما نامو نامت نامتا نمنا نمتا نمتما نمتم نمتی نمتما نمتنا نمتو نمنا۔ اب آئیے فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: نیما نیما نیمو نیمت نیمتا نمنا نمنا کر سکتے ہیں اور نمنا بھی کر سکتے ہیں، نمنا کیجئے، نمنا کر سکتے ہیں، نمنا نمتا
नुमतुमा नुमतुन्ना नुमतुम, नुमती नुमतुमा नुमतुन्ना नुमतु नुमना। उसके बाद सौकुन मसदर दिया है जिसका माना हाकना है। इससे हमें फ़िल मुज़ारे मारूफ मजहूल की गर्दान करना है। वो यूँ होगी यसूक़ु यसूक़ानी यसूक़ूना, तसूक़ु तसूक़ानी यसुक़ना, तसूक़ु तसूक़ानी तसूक़ूना, तसूक़ीना तसूक़ानी तसुक़ना, असूक़ु नसूक़ु। उसके बाद जो है फ़िल मुज़ारे मजहूल की गर्दान यूँ होगी युसाक़ु युसाक़ानी युसाक़ूना, तुसाक़ु तुसाक़ानी युसक़ना, तुसाक़ु तुसाक़ानी तुसाक़ूना, तुसाक़ीना तुसाक़ानी तुसक़ना, उसाक़ु नुसाक़ु। अब आइए फ़ौज़ुन मसदर जो हमारे पास दिया है, जो कि जिसका माना है कामयाब होना, उससे नफ़ी जहद बलम मारूफ मजहूल की गर्दान करते हैं। नफ़ी जहद बलम मारूफ की गर्दान यूँ होगी लम यफुज़ लम यफूज़ा लम यफूज़ू, लम तफुज़ लम तफूज़ा लम यफुज़ना, लम तफुज़ लम तफूज़ा लम तफूज़ू, लम तफूज़ी लम तफूज़ा लम तफुज़ना, लम अफुज़ लम नफुज़। और फ़िल मुज़ारे मजहूल की गर्दान यूँ होगी लम युफ़ज़ लम युफ़ाज़ा लम युफ़ाज़ू, लम तुफ़ज़ लम तुफ़ाज़ा लम युफ़ज़ना, लम तुफ़ज़ लम तुफ़ाज़ा लम तुफ़ाज़ू, लम तुफ़ाज़ी लम तुफ़ाज़ा लम तुफ़ज़ना, लम उफ़ज़ लम नुफ़ज़। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी गर्दान फ़ौज़ुन मसदर से भी हो गई। अब आइए नईलुन मसदर जिसका माना पाना है, उससे इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील की गर्दान करते हैं। इसमें आला की गर्दान यूँ होगी मिनियलुन मिनियलानी मनायिलु व मुनय्यिलुन, मिनियलतुन मिनियलतानी मनायिलु व मुनय्यिलतुन, मिनियालुन मिनियलानी मनायिलु व मुनय्यिलुन। ये गर्दान होगी। ठीक है, आप एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद नईलुल मसदर से इसमें तफसील की गर्दान यूँ होगी अनयलु अनयलानी अनयलूना अनायिलु व उनय्यिलुन। मुअन्नस की गर्दान करना है तो यूँ होगी नूला नूलयानी नूलयातुन व नुयैला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारे सवाल 3 हल हो चुके हैं हमारी अजवफ़ तमरीन के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमरीन समझ में आई होंगी और ये तमाम तर सवालात समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।